بتا رہے ہیں عدالت پہنچ چکے ہیں عمران خان، اندر سماعت جاری ہے، بات چیت ہو رہی ہے، دونوں جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ باہر کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے یاسر نذر، جو کہ صورتحال کے حوالے سے کمپلیٹ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اور مستقل وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ریحان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ریحان شیخ، کیا اپڈیٹس آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ یاسر نذر بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی مستقل وہاں سے صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا مزید اپڈیٹس آ رہی ہیں سماعت کے حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیے اس سے قبل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں متعدد اسی کیس کی جو ہے وہ سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن آج اگر ہم بات کریں سیکورٹی کی تو غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو عمران خان کے ہمراہ جو لوگ آتے ہیں رہنما، عموماً وہ اندر ہوتے ہیں۔ آج جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اس پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے فیاض محمود، اسی طرح پنجاب کے جو اسپیکر ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور پنجاب کے جو وزیر داخلہ ہیں، اس کے علاوہ اسد عمر، فواد چودھری، مراد سعید، اعظم سواتی اور دیگر جو سابق ایم این اے پی ٹی آئی کے اور سینیٹرز ہیں وہ یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو یہی ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اندر نہیں جا رہے، اندر تو مخصوص لوگ جن کے پاس کارڈ ہیں وہ جائیں گے، لیکن یہاں پر آج اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے جیسے ہم خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کرنے آئے ہیں۔ خاردار تارے لگا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو گرد و نواح ایریا ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس وقت اندر سماعت جاری ہے، اور تحریک انصاف کی جو پنجاب اور کے پی کی کابینہ کے علاوہ سی ایم کے پی سمیت دیگر جو رہنما ہیں وہ باہر موجود ہیں، وقتاً فوقتاً یہ نعرے بازی کر رہے ہیں، اور کارکنوں کی بھی یہاں پر بڑی تعداد موجود ہے۔ اس سے قبل بھی سماعتیں ہوتی رہی ہیں، سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات ہوتے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور لیڈرشپ وہ پہلے نہیں آئی۔ پہلے چند لوگ آتے تھے، اب ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، ان میں سے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ اندر لسٹ میں ان کا نام شامل نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہائی کورٹ کو جو صحافی کور کرتے ہیں ریگولر، صرف ان کو بھی اندر جانے کی اجازت ہے، اور دیگر جو جتنے بھی صحافی ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو عام سائلین ہیں اس حوالے سے ریحان آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اینکر پرسن شوکت فراچا، ان کی جانب آتے ہیں۔ شوکت، اہم اس وقت جاری ہے سماعت، خاتون جج کو دھمکی دینے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل اہم سماعت جاری ہے، اور جو ریمارک اس وقت آ رہے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں۔ یعنی ہم بعض کا سمجھتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ اپنا مائنڈ بتاتی ہے اپنے ریمارکس میں، اگر یہ مائنڈ ہے واقعی اور اسی ڈائریکشن میں جانا ہے پھر تو یہ بہت ہی خطرناک ریمارکس ہیں فار عمران خان، کیونکہ جو پریسیڈنٹ پہلے پڑے ہیں ملک میں، وہ جب بھی یہ پیشی ہوتی ہے عمران خان کی تو ہم انہیں کو ہی دہراتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ریلیونٹ ہیں، طلال چودھری کا کیس، دانیال عزیز کا کیس، نہال ہاشمی کا کیس، اور سب سے بڑھ کر سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کیس، کیونکہ سارے توہین عدالت ہیں، ان سب کو سزا ملی تھی۔ توہین عدالت کا نوٹس آیا تھا، پھر ان کی پیشیاں ہوئی تھی، اور پھر ایک وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا تھا اسی توہین عدالت کیس میں۔ تو اس لیے یہ کوئی کیس اور شوکت، یوسف رضا گیلانی کے کیس میں تو عمران خان صاحب خود پٹیشنر تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو کرمنل کیس یا کرمنل لائبلٹی لگائی گئی تھی وہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے سینشور کر کے چھوڑ دیا، بلکہ سینشور کر کے یعنی مذمت کر کے چھوڑ دیا یا وارننگ دے کے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ طلال چودھری بھی 5 سال کے لیے فارغ، دانیال عزیز بھی فارغ، نہال ہاشمی بیچارے کی تو سینیٹری چلی گئی تھی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی تو وزارت عظمیٰ چلی گئی تھی۔ لہذا اب وہ بھی ایک پریسیڈنٹ ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ توہین عدالت کا جو بھی کیس ہوتا ہے، جو سماعت ہوتی ہے یا جو کورٹ، یہ پیور ڈسکریشن ہے کورٹ کی۔ اس میں نظیریں جو ہم بات کر رہے ہیں عدالتی نظیروں کی، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے۔ عدالت چاہے میگنانیمٹی، لارج ہارٹیڈنس
فیاضی کہہ لیں، جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کرنا چاہیں، لیکن وہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے۔ اب کورٹ کیا کہتی ہے، یہ پچھلے ہفتے بھی ریمارکس آئے تھے آنریبل چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور اب بھی ریمارکس تو آ رہے ہیں، لیکن جو حتمی فیصلہ ہے ہم اسی پہ جائیں گے کہ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں، نوٹس ہو گیا، دوسری پیشی ہے، جو باہر کی صورتحال ہے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے اب پی ٹی آئی کو، جس طرح سے پنجاب کیبنٹ یا دیگر ان کے رہنما آئے ہیں ایک طرح کا اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، تو کیا وہ عدالت کو مرعوب کرنا چاہ رہے ہیں، عدالت کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر